بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ طلباء و طالبات، آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کی پڑھائی کریں گے۔ یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے ثابت قدمی روکنا اور اختیار کی برداشت جائے۔ کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاصبر لحکم ربک، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، ترجمہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے مختصر سوالات کے نشانات میں آپ کو لگوا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے گا، صبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صبر کا مفہوم بتائیے، تو آپ اس لائن کو پڑھیں۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا،
اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شکر کے لغوی معنی یا شکر کا مفہوم پوچھا جا سکتا ہے، تو جواب آپ خود بھی بتا سکتے ہیں یہاں سے دیکھ کر، پھر بھی میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، شکر کی مستحق ہے، اس کا جس کا احسان مطلب یہ ماننا ہے اور کہ اللہ زبان سے اس تعالیٰ کا کی کھل کر تعریف کی اظہار جائے، کرنا، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شکر کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ تو عزیز طلباء و طالبات، شکر کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، اور پھر اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب عزیز طلباء و طالبات، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نعم العبد کس کا لقب ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب ہے نعم العبد، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سبق نمبر 6 کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کے مختصر سوالات خود سے ذہن نشین کرنے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔